بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ صلح کیوں کی، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام کے بیٹے یزید پلید کے خلاف قیام کیوں فرمایا، جنگ کیوں کی، صلح کیوں نہیں کی۔ دیکھیں، ہاں، صلح کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اور جنگ کے بھی، قیام کرنے کے بھی کچھ علل اور وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے اسباب اور علل صلح کرنے کے، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا اور جنگ کرنا جو ہے، اس کے اسباب جو ہے کچھ ڈیفرنس ہیں، کچھ زمانہ فرق کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے جو تقاضے تھے وہ صلح کے تھے، اور اسی طرح جو امام حسین کے اپنا زمانے کے تقاضے اور جو عوامل اور اسباب تھے وہ قیام کرنے کے تھے۔ سب سے پہلا فرق اپنا امام حسن کے صلح کا اور امام حسین کے قیام کا یہ ہے کہ جو افراد امام حسن کو ملے تھے، امام حسن کو جو افراد ملے تھے، لوگ ملے تھے، وہ مخلص نہیں تھے، امام کے ساتھ باوفا نہیں تھے، ایماندار لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کے سب منافق تھے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام فخر اور مباحات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اصحاب مجھ حسین کو نصیب ہوئے ہیں وہ اصحاب میرے نانا رسول کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ تو لہذا رات کی تاریکی میں امام خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے اپنی جان بچا کے جا سکتا ہے، شرمائے نہیں۔ تو لہذا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان لوگوں کو آپ سے کوئی ساروکار نہیں ہے۔ تو امام کے باوفا اصحاب، میری جان قربان ایسے اصحاب پہ کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور کربلا کے میدان میں امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ کیفیت ہے امام حسین کے اصحاب کی۔ اور ادھر دیکھتے ہیں امام حسن کے اصحاب کی کیفیت اور امام حسن کے زمانے کے لوگوں کی کیفیت کہ اپنا اتنا انتہائی منافق کہ خیمے میں امام حسن تن و تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ امام حسن کے قدموں سے جہنماز کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور امام حسن کو صلح کے لیے جو ہے حاکم شام کے ساتھ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اور امام حسن کے زمانے کے جو لوگ تھے بک گئے تھے، اور ادھر جو ہے معاویہ حاکم شام جو تھا لوگوں کو خرید لیتا تھا اور لیڈرشپ کو، اور جو کمانڈر تھے سب کے سب بک گئے تھے، اور اس کے خریدنے کا معیار فقط درہم و دینار نہیں تھا بلکہ لونڈیوں کا حسن و جمال بھی تھا۔ اور امام حسن کے اپنا لوگوں میں ایک گروہ تو خوارج کا تھا جو اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر نہیں آیا تھا، بلکہ ان کو اپنے آبا و اجداد کی ذاتی آنا معاویہ کے ساتھ، حاکم شام کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی، جو اپنا امام حسن کے ساتھ آگے ملے تھے، اور اسی طرح کچھ منافقین تھے جو سب کے ساتھ بک گئے تھے۔ اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ 20 افراد بھی مخلص ہوتے تو میں اپنے دشمن کے اوپر اسلام کی راہ پہ حملہ کر دیتا، اور یہ صلح ہو یا چاہے جنگ ہو، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھی، سب اللہ کی خوشنودی کے لیے تھیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے تھیں۔ تو لہذا دوسرا فرق جو ہے امام حسن کے صلح کے حوالے سے اور امام حسین کے قیام کے حوالے سے یہ تھا کہ کوفے والے جو ہیں اپنا اظہار آمادگی کر چکے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ 18,000 سے لے کر 30,000 تک کے جو ہے خطوط ملتے ہیں، امام حسین کو لکھ چکے تھے کہ آئیں کوفہ آمادہ ہے، کوفہ آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہے۔ اور امام حسین نے جو ہے اپنا سفیر بھیجا مسلم بن عقیل کو کہ جاؤ بیعت لو۔ جب بیعت لے چکے تو امام حسین تشریف لے گئے تھے۔ تو لہذا امام حسن کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ کوفے کے لوگ جو ہیں برعکس امام حسن کو صلح کے لیے
مجبور کر رہے تھے، اور جس کوفے نے خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ امام حسین کے ساتھ کیا وفا کرتے، امام حسن کے ساتھ کیا وفا کرتے. جب امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ دشمن کے خلاف قیام کرنا ہے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو کہتے تھے اپنا سردی کی شدت ہے، اب تو سردیاں ہیں تو لہذا سردی دکھاتے تھے. جب گرمیاں آتی تھی مولا فرماتے تھے اب آمادہ ہو جاؤ، تو پھر گرمی کی شدت بتانا شروع ہو جاتے تھے. جنہوں نے مولا امیر المومنین کے ساتھ وفا نہیں کی، اور مولا امیر المومنین 25 سال ایسے خاموشی سے نہیں گزارے، تو لہذا ایک فرق امام حسن کے صلح کے حوالے سے اور امام حسین کے قیام کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ کوفہ کی آمادگی جو ہے امام حسن کے ساتھ نہیں تھی. اور ایک فرق جو ہے یہ ہے کہ اپنا ایک تو امام حسن علیہ السلام اس زمانے کے اپنا خلیفہ وقت اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اگر خدا نخواستہ اپنا کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اپنا امام حسن علیہ السلام شہید ہو جاتے اور خلیفہ رسول شہید ہو جاتے، اور اس کے علاوہ جنگ بھی طولانی ہو جاتی اور مسلمان بھی زیادہ تعداد میں شہید ہونے کا خطرہ تھا، اور کوئی خاص فائدہ بھی نتیجہ بھی نہ نکلتا. تو لہذا امام حسن علیہ السلام مجبور ہو گئے تھے صلح کرنے پہ. اور اس کے علاوہ ایک فرق یہ تھا کہ امام حسن کے صلح کے حوالے سے اور امام حسین کے قیام کے حوالے سے کیا تھا کہ امام حسن سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ امام حسن سے صلح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اور ادھر سے کربلا کے میدان میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. امام حسین نے اپنا جس کی وجہ سے قیام فرمایا. اور اس کے علاوہ ادھر بعض لوگ جو ہیں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ امام حسن نے جو ہے معاویہ کی اور حاکم شام کی بیعت کر دی تھی. ہرگز ایسا نہیں ہے، بیعت نہیں دی تھی امام نے، بلکہ امام نے اس کے برعکس دیکھا جائے، اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو امام نے معاویہ سے بیعت دی ہے. بیعت وہ دیتا ہے جو کسی کی شرائط کو قبول کر رہا ہو. تو معاویہ نے تو سفید پیپر امام کی خدمت میں بھجوایا تھا، جو بھی آپ کے شرائط ہیں تمام کے تمام شرائط آپ لکھ دیں، میں تمام شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں سائن کر دیتا ہوں. تو ایسا ہی ہوا، تو امام نے تمام شرائط اپنی پیش کی تھی، تمام شرائط اس کے اوپر لکھ دی تھی، تو معاویہ نے قبول کی تھی اور سائن کیے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ فقط امام حسن علیہ السلام نے تاریخ میں صلح کی ہے. تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھیں تو کئی صلح جو ہے تاریخ میں ہمیں مل سکتی ہیں. کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ صلح نہیں کی؟ صلح حدیبیہ کی طرف نگاہ کیا جائے اور اسی طرح مباہلہ کی طرف نگاہ کیا جائے تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عیسائیوں سے جزیہ لے کے صلح نہیں کر لی تھی؟ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اپنا فقط امام حسن نے جو ہے صلح کی ہے. زمانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں. امام حسن کے زمانے میں تقاضا یہی تھا، اسباب اور علل یہی تھے کہ صلح کی جائے، اور امام حسین کے زمانے میں اسباب اور علل یہی تھے کہ یزید کے خلاف جو ہے قیام کیا جائے. اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین کے صلح اور قیام کے حوالے سے ایک فرق یہ تھا کہ امام حسین کے زمانے میں شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا. ادھر امام حسن کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، شریعت تبدیل نہیں ہو رہی تھی، حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا تھا، حرام کو حلال نہیں کیا جا رہا تھا. ادھر کربلا میں امام حسین کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں جو ہے یزید شریعت کو تبدیل کر رہا تھا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا. اور امر بالمعروف جو ہے امام حسین کے اوپر واجب تھا. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے اپنا مقصد بیان فرمایا، اور امر بالمعروف کے لیے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. اور امام حسین کے لیے امر بالمعروف اس زمانے میں ضروری تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے جو ہے جو شرائط پیش کی تھی، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حکومت وقت اور معاویہ جو ہے کتاب خدا اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مکمل عمل کرے گا. اور دوسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ممبر کے اوپر اور جمعہ کے خطبوں میں اور دعائے قنوت میں ناسزا اور نامشروع الفاظ اور غیر اخلاقی الفاظ سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے یا شب و ستم کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے اپنا
پرہیز کیا جائے اور اس کو ترک کیا جائے، بلکہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ ایک شرط یہ تھی، اور دوسری شرط جو ہے امام نے یہ فرمائی تھی اور پیش کی تھی۔ امام نے فرمایا تھا جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، چاہے وہ اپنا شام میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے یمن میں ہوں، چاہے حجاز میں ہوں، قرۂ عرض پہ جہاں بھی ہمارے شیعہ اہل بیت موجود ہیں، ان کی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے گی، ان کے جان کی، ان کے مال کی، اور ہر حوالے سے ان کی حفاظت کی جائے گی، اور امن و امان میں رہیں گے، اور رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو خطا ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو حکومت وقت اسے نظر انداز کرے گی اور چشم پوشی سے کام لے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط ہمارے آقا و مولا امام حسن نے یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر اپنا معاویہ کے بعد جو ہے حکومت جو ہے میرے پاس جو ہے آئے گی، حکومت جو ہے میری طرف منتقل ہوگی، اگر بالفرض اپنا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، امام حسن جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، تو اپنا یزید کے لیے جو ہے زمین ہموار نہیں کی جائے گی، یزید کی طرف جو ہے یہ حکومت منتقل نہیں ہوگی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے یہ حکومت منتقل ہوگی۔ یہ خلافت جو ہے، یہ حکومت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے جائے گی۔ اور ایک شرط اور جو ہے امام نے بیان فرمائی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ اپنا اس وقت موجودہ جو بیت المال میں 5 ملین درہم جو ہیں موجود ہیں، یہ جو ہے حکومت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حکومت سے مستثنا ہے، یہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص قرار دیے گئے ہیں، اور شیعہ اہل بیت کو جو ہے دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر سال جو ہے حاکم شام معاویہ جو ہے 2 ملین درہم جو ہے امام حسن علیہ السلام کو ادا کرے گا۔ تو دیکھیں ہر چیز کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، امام حسن کے زمانے کے اسباب کچھ اور تھے، امام حسین کے زمانے کے قیام کرنے کے حوالے سے اسباب اور علل کچھ اور تھے۔ اور اسی طرح اگر امام حسین کی جگہ پہ ہوتے کربلا میں، تو یقیناً یزید کے خلاف قیام فرماتے اور جنگ کرتے، یا کوئی اور ہمارے امام ہوتے تو یقیناً یزید کے خلاف جنگ کرتے۔ اور اسی طرح اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو یقیناً امام حسن کی طرح جو ہے وہ بھی صلح کرتے۔ تو لہذا یہ صلح اور جنگ جو ہے یہ فقط اور فقط رضا الہی کے لیے تھی اور خوشنودی خدا کے لیے تھی، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اور اس طرح جو شرائط امام نے پیش کی تھی تو لہذا فوری طور پہ تو اس نے قبول کر دی تھی، اور اپنا قبول کرنے کے بعد جو ہے مقام نخیلہ پہ جب یہ جاتا ہے، اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے اعلان کرتا ہے کہ اپنا میں نے جو یہ صلح کی ہے، یہ شرائط قبول کی ہیں، یہ شرائط کا قبول کرنا، یہ صلح کرنا آپ کو دیندار بنانے کے لیے میں نے قبول نہیں کی، بلکہ میں نے آپ کے اوپر حکومت کرنے کے لیے قبول کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا صلح کے شرائط یہ سب کے سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، بلکہ اس نے جو ہے اپنا کسی ایک شرط کی بھی کوئی پاسداری نہیں کی تھی۔